اور اب ان پہ ان کا ڈپلائمنٹ شروع ہو جائے گا جلدی. یہ میسائلز جو ہیں S-400 ایگزیکٹلی جو شوگر نے بولا وہ یہ بولا کہ the supplies of S-400 air defense missiles to India have started. اب وہ S-400 میزائل کا تو ہو گیا, اب فریگیٹ اور آبدوزیں انہوں نے خریدنی ہے. S-400 میزائل کے ساتھ جو سسٹم ہے اس میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ جو دوسرا اسلحہ اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کی ٹیکنالوجی وہ ٹریس کر سکتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. میں تو جب میں نے اس کو پڑھا تو میں حیرت زدہ ہی رہ گیا. انڈیا اور اسرائیل کے بیچ ایک ایسا ایگریمنٹ ہوا ہے جو ان کی جنریشنز کو تو بدلے گا ہی بدلے گا, بلکہ اس دنیا کے مستقبل کو بھی بدلے گا. انڈیا اسرائیل ڈیل ٹو ڈیولپ نیکسٹ جنریشن ٹیکنالوجی. اس کو کہا جا رہا ہے نیکسٹ جنریشن ٹیکنالوجی. آپ نے تو وہ دن دیکھے ہیں کہ روس اور انڈیا نے ایک معاہدہ کر کے میزائل کیپیبلٹی کو اس ایئر ڈیفنس سسٹم کو رکھنا عام بات نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے آپ کے پاس پولیٹیکل مسلز چاہیے, آپ کی اسٹریٹجک کیپیسٹی چاہیے اور آپ کی فائنینشیل جو کیپیسٹی وہ چاہیے. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ امریکہ نے ٹرکی کے اوپر بھی سینکشنز امپوز کی کہ جی آپ S-400 کیوں لے رہے ہیں, کیونکہ امریکہ کا ایک لا ہے جسے کہتے ہیں کاؤنٹرنگ امریکاز ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ, کاٹسا کے نام سے. یہ اس لا کے تحت وہ جو بھی ممالک جو ہیں وہ ٹریڈ کریں گے رشیا کے ساتھ ان کو اس میں پنش کرتے ہیں, پینلائز کرتے ہیں. لیکن یہ انڈیا کے حوالے سے بڑا ایک سیریس اس پہ وہ کنسرن آتا ہے کہ کیا امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو ٹف ٹائم دے پائے گا. اس طرح لگتا ہے کہ ایک طرف تو امریکہ کو انڈیا کی ضرورت ہے انڈو پیسیفک میں, کیونکہ امریکہ اپنا سارے کا سارا جو اسٹریٹجک پولیٹیکل ملٹری کیپٹل ہے وہ انڈو پیسیفک میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو امریکن آرمی ہے وہ ٹریلینز آف ڈالرز کے جو پیکج ہے وہ لے رہی ہے. امریکہ کانگریس کے سامنے وہ رکھ رہی ہے کہ ہمیں کس طرح جو ہے وہ انگیج کرنا ہے چائنا کو. ابھی دیکھیں کہ اور اس کے لیے ان کو ایک پوٹینشیل پاور چاہیے, اینڈ انڈیا از اے پوٹینشیل پاور فار دیٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انڈیا کے اندر وہ کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس کو وہ لے رہے ہیں ایز اے پارٹنر ٹو انگیج ٹو ڈیل ود چائنا. کہ انڈینز جو ہیں وہ دے آر اسمارٹ انف کہ وہ جہاں جاتے ہیں, اور یہ میرے فرسٹ ہینڈ سورسز ہیں, دس از ناٹ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے, مجھے آئی ہیو بین ٹولڈ کہ انڈینز جو ہیں وہ یورپین مارکیٹس میں یہ کہتے ہیں جو جہاں سے یہ ویپنز خریدتے ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان کو کوئی ویپنز دیے تو پھر ہم آپ سے نہیں خریدیں گے. سو اس حد تک انڈیا جو ہے وہ مارکیٹ کے اوپر مونوپلی کر رہا ہے کہ انڈیا از سچ اے سیریس بائر کہ وہ جو پاکستان جیسا ملک جو ہے جو ان کا حریف ہے, رائیول ہے, ظاہری بات ہے, اس کو وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا باقی ممالک کو اسلحہ نہ بیچے. اب ہمارے ظاہری بات ہے فائنینشیل چیلنجز بھی کہ پیوٹن صاحب جا رہے ہیں وہاں انڈیا, جی اور جا رہے ہیں صرف ایک دن کے لیے. پیوٹن کی عادت یہ ہے کہ پاکستان وہ آنا چاہتا تھا تو یہ انہوں نے کہا پہلے طے کر لیں کیا کرنا ہے, میں فوٹو سیشن کے لیے نہیں آ سکتا. S-400 تو ترکی نے بھی لے لیا, انہوں نے گوارا کیا, اگر جو اس کی پرائسز یہ تھی کہ F-35 کے پروجیکٹس میں نے باہر نکال دیا, اس میں ان کی انویسٹمنٹ تھی, یعنی انہیں اپنے حصے کے طیارے مل نہیں تھے. اب اگر امریکی دباؤ ڈالتے ہیں انڈیا پہ تو یہ بھی مشکل ہے. دوہری مشکل میں جو اسلحہ ہے نا روسی باز وہ امریکہ سے بھی بہتر ہے S-400 میزائل. پھر ایک اور عجیب و غریب اس میں مسئلہ ہے, S-400 میزائل کے ساتھ جو سسٹم ہے اس میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ جو دوسرا اسلحہ اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کی ٹیکنالوجی وہ ٹریس کر سکتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. میں تو جب میں نے اس کو پڑھا تو میں حیرت زدہ ہی رہ گیا. تو امریکی جو اسلحہ ہے اگر اس کو وہ پڑھ سکتے ہیں, اس کو سمجھ سکتے ہیں, ریورس انجینئرنگ سے کہا جاتا ہے, پھر امریکہ کو اس کے اوپر اس کو تو بڑا نقصان ہوگا. پہلے ہی چینی جو ہیں ان کی سپرمیسی ہو چکی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, اور انہوں نے اپنی فوج کی ان خطوط پہ تربیت کر دی ہے. ادھر یعنی پیوٹن صاحب وہاں ہوں گے اور بھارتیوں کی مجبوری ہے, 74 سال کی شادی ہے, ایک دن میں تو منسوخ نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتے. پاکستان آپ کو وہ
آپ نے تو وہ دن دیکھے ہیں کہ روس اور انڈیا نے ایک معاہدہ کر کے پاکستان توڑ دیا تھا. پاکستان نہیں ٹوٹ سکتا تھا ہر چیز کے باوجود. روس اور انڈیا کا معاہدہ 400 میزائل کا تو ہو گیا. اب فریگیٹ اور آبدوزیں انہوں نے خریدنی ہے. امریکی اس پہ بڑے ناخوش ہیں. S-400 تو ترکی نے بھی لے لیا, انہوں نے گوارا کیا, اگر جو اس کی پرائسز یہ تھی کہ F-35 کے پروجیکٹس میں نے باہر نکال دیا. اس میں ان کی انویسٹمنٹ تھی, یعنی انہیں اپنے حصے کے طیارے مل نہیں تھے. اب اگر امریکی دباؤ ڈالتے ہیں انڈیا پہ تو یہ بھی مشکل ہے. دوہری مشکل میں جو اسلحہ ہے نا روسی باز, وہ امریکہ سے بھی بہتر ہے. S-400 میزائل. پھر ایک اور عجیب و غریب اس میں مسئلہ ہے. S-400 میزائل کے ساتھ جو سسٹم ہے اس میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ جو دوسرا اسلحہ اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس کی ٹیکنالوجی وہ ٹریس کر سکتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. میں تو جب میں نے اس کو پڑھا تو میں حیرت زدہ ہی رہ گیا. تو اب اگر وہ انڈیا کا کوئی مسئلہ نہیں اٹھاتے تو انڈیا تو پھر مطلب یہ ہے کہ پریشان ہے. ادھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پیوٹن صاحب جا رہے ہیں وہاں انڈیا, جی, اور جا رہے ہیں صرف ایک دن کے لیے. پیوٹن کی عادت یہ ہے کہ پاکستان وہ آنا چاہتا تھا تو یہ انہوں نے کہا پہلے طے کر لیں کیا کرنا ہے. میں فوٹو سیشن کے لیے نہیں آ سکتا. وہ بڑا کہیں آدمی ہے. ادھر یعنی پیوٹن صاحب وہاں ہوں گے اور بھارتیوں کی مجبوری ہے, 74 سال کی شادی ہے, ایک دن میں تو منسوخ نہیں ہو سکتی. پاکستان آپ کو وہ آپ نے تو وہ دن دیکھے ہیں کہ روس اور انڈیا نے ایک معاہدہ کر کے پاکستان توڑ دیا تھا. پاکستان نہیں ٹوٹ سکتا تھا ہر چیز کے باوجود روس اور انڈیا کا معاہدہ نہ ہوتا. اب میں آتی ہوں اپنے دوسرے اس ایگریمنٹ کی طرف کہ جو ہوا ہے انڈیا اور اسرائیل کے بیچ. انڈیا اور اسرائیل کے بیچ ایک ایسا ایگریمنٹ ہوا ہے جو ان کی جنریشنز کو تو بدلے گا ہی بدلے گا, بلکہ اس دنیا کے مستقبل کو بھی بدلے گا. انڈیا اسرائیل ڈیل ٹو ڈیولپ نیکسٹ جنریشن ٹیکنالوجی. اس کو کہا جا رہا ہے نیکسٹ جنریشن ٹیکنالوجی. اور اس کے علاوہ اس میں ایک بات تو یہ کہ جو نیو سٹارٹ اپس ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے گا. میں آپ کو اس کے بیسک فیچرز جو ہے نا وہ ذرا بتائی دیتی ہوں کہ اس میں کیا کچھ شامل ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ وہ آئندہ آنے والے 20-25 سالوں کے بعد کہاں پہنچیں گے. اس میں شامل ہیں جناب آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کوانٹم کمپیوٹنگ, ڈیفینس, نیو سٹارٹ اپس کو ہیلپ آؤٹ کرنا. اس کے علاوہ ڈوئل ٹیکنالوجیز, نیو جنریشن ٹیکنالوجیز, برین مشین انٹرفیس, فونوٹکس, روبوٹکس اور بہت سارے دوسرے ڈپارٹمنٹس. یعنی کہ جو نیو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو اپنانے کے یہ جو جتنے بھی اس کے فیچرز ہیں, جو آپ کہہ لیجیے نیو جنریشن کے لیے نیو ٹیکنالوجیز کے وہ انبار لگا دیں گے. وہ یہ کہیں گے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں, جس طرف کرنا چاہتے ہیں ہمارے ملک کے نوجوان وہ کریں اور وہ آگے نکلیں. ہم جانتے ہیں اس سے پہلے ہی اسرائیل تو ظاہر ہے کہ اس کی ترقی کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں, لیکن انڈیا جو کہ اسپیس میں بھی کام بڑے زبردست طریقے سے ان کا وہ پروگرام چل رہا ہے, اسپیس میں پہنچ چکا. ان کی خیر ویکسین جو ہے وہ بھی اب WHO سے اپروو ہو چکی. پوری دنیا میں جو ہے وہ اب ایسی دوسری ویکسینز کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے جو کہ اپرووڈ ہے. تو اور اکانومی بھی ہم جانتے ہیں. یہ سب باتیں تو ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن اس وقت جو میں یہ باتیں کر رہی ہوں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دراصل نیو ٹیکنالوجی اور نیو جنریشن ٹیکنالوجی کی وہ باتیں کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی کہ انڈیا اینڈ اسرائیل sealed an agreement for joint venture for new generation and new technology. تو یہ ہے تفصیلات, یہ ہیں وہ ایگریمنٹس جو کہ دنیا کی اقوام کر رہی ہیں اپنی یوتھ کے لیے, اپنے لوگوں کے